علامہ انور شاہ کشمیری نے زندگی بھر دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھایا، دارالعلوم میں آپ نے زندگی بھر پڑھایا، تو طلبہ تو مست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ طلبہ نے ایک دن کہا کہ شاہ صاحب یہ ابدال کیا ہوتے ہیں؟ ابدال فرمایا چھوڑو، کہا کہ نہیں ہمیں سمجھا دو۔ طالب علم ہے، جو شیطانی میں آ جائے شرارت میں، تو اونٹ کو اٹھا کر کے مسجد کے اوپر انہوں نے پہنچا دی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اونٹ کو بغیر کرین کے اٹھا کر کے مسجد کے اوپر؟ ہمارے پاس استاد پڑھاتا ہے سندھی ہے، اس سے تم پتہ کرو، اس کی گاؤں کا مسئلہ ہے۔ یہ گھوٹکی میں باقاعدہ ہوا، گھوٹکی یہاں سے سکھر سے آگے گھوٹکی ہے، لوگ جا کر کے سو گئے، طلبہ نے ظالم کے بچوں نے رسیاں ڈال کر کے اونٹ کو کچھ اوپر گئے، کھینچ کر کے اونٹ کو مسجد کے اوپر لے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے طالب علم نبی کے لاڈلے ہوتے، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کے مہمان ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری زندگی بھر پڑھا رہا ہے، لیکن شاہ صاحب کو کہہ رہے کہ شاہ صاحب ابدال کیا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چھوڑو، کہا عملی طور پر ہمیں سمجھاؤ۔ اب جب تک آدمی کسی چیز کو دیکھے نہیں وہ کیا سمجھے گا؟ عملی طور پر دکھاؤ۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کھڑکیاں بند کرو، بھاگنا نہیں، کھڑکیاں بند کرو اور بھاگنا نہیں، میں دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیسے دکھائیں گے؟ تو حضرت اقدس تو ہلکے بدن کے تھے اور وہ اس طرح میرے طرح موٹا تھوڑی تھا، تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر دیکھ کر کے، جس مسند پہ بیٹھا ہوا بخاری شریف سامنے ہوتی تھی پڑھاتے تھے، تو بخاری شریف بند کر کے ایسے اس طرح اوپر اپنے جسم کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں پر اس طرح اٹھایا، تو گر کھڑکیوں کے دروازے ٹکرانے لگے اور کھڑکیوں کے کلاس پوری اس میں آ گیا۔ شاہ صاحب کے بھی آنسو آگے رونے لگے اور طلبہ بھی، انہوں نے نعرہ لگایا، فرمایا بس ابدال اس کو کہتے، ابدال انہی کو کہتے۔ کبھی کبھی وہ ہمارے مجلسوں میں ہوتے ہیں اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ خود صحابی رسول انس بن نضر، سبحان اللہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیرہ نے کسی خاتون کی دانت کو توڑ دی، ہوتا ہے وہ بھی صحابی، دوسرے خاتون کی دانت کو توڑ دیا۔ اس پر ہوا کیا؟ اس پر یہ ہوا، انہوں نے مقدمہ دائر کیا محمد رسول اللہ کے پاس، رسول پاک نے فرمایا کہ ان کے دانت کو بھی توڑا جائے گا۔ آپ نے زیادتی کر کے ان کے دانت توڑ دیے، آپ کے دانت کو بھی توڑا جائے گا۔ تو حضرت انس بن نضر یا نضر بن انس، تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری بہن ہے اور ہماری قوم کی رسوائی ہے، معاف کر دو، ان سے کہہ دو کہ یہ دیت لے لے، تاوان لے لے، قیمت لے لے، یہ معاف کر دیں جس خاتون کے دانت کو انہوں نے توڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان سے معاف کرا، وہ معاف، انہوں نے کہا معاف نہیں کریں گے، جیسے ہمارے خاتون کے دانت توڑ دیے اس کے دانت توڑ دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ انس کتاب اللہ القصاص، کتاب اللہ قصاص ہی کو قرآن میں آ گیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے مقابلے میں، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، دانت کے مقابلے اس کے دانت توڑ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ قربان جاؤں، ادھر نبیوں کا سردار ہے، ادھر اس کا صحابی ہے، شاگرد ہے، شاگرد جوش میں آ گیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم میری بہن کی دانت کو نہیں توڑا جائے گا، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا توڑ دیں گے اس کے دانت، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ کسی طرح راضی نہیں ہے، وہ خاتون بھی کسی طرح راضی نہیں ہے۔ اب ہو گیا، شاگرد بھی لاڈلا تھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید توجہ نہیں تھی کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے جیسے قسم اٹھا کر کے کہا خدا کی قسم میری بہن کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا۔ اب تک یہ لوگ سخت غصے میں تھے، ہم معاف نہیں کریں گے، وہ خاتون بھی غصے میں تھی، میں معاف نہیں کروں گی کسی بھی صورت میں، لیکن جیسے اس نے قسم اٹھایا یہ جوش میں آ گیا، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہم نے معاف کر دیا۔